بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ پچھلی ویڈیو میں اللہم اغفر لی کا مشاہدہ شیئر کیا تھا، لیکن وہ انسان کا نہیں تھا، ایک جن کا مشاہدہ تھا۔ کچھ پرسنل میسیجز آئے میرے پاس۔ دیکھیں، اعتراض بنتا نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ رب تو تمام جہانوں کا مالک ہے نا۔ تو آپ سوچیں کتنے جہان ہم نہیں جانتے، ان جہانوں کی مخلوقات کو بھی نہیں جانتے، لیکن جنات کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے، اور نیک صالحین جنات ہوتے ہیں، اور ان کی عمریں بھی بہت طویل ہوتی ہیں، اور وہ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، اور ان کے ذکر میں بہت تاثیر ہوتی ہے۔ تو جو بھی شیئر کیا گیا تھا وہ حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ جس طرح انسان اچھے ہیں، برے ہیں، اعمال کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، سیم جنات کے بھی یہی معاملات ہیں، اور انسان جس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیک صالحین جنات بھی کرتے ہیں، تو اس لیے اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اچھا، اللہم اغفر لی کا جو مشاہدہ شیئر کیا تھا اسی کو آگے کنٹینیو کرتی ہوں۔ تو مزید لکھا ہوا تھا کہ سبزی فروش جن مزید کہنے لگا کہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں مسلمانوں کی ایک بستی میں سبزی فروخت کرتا ہوں، بیچتا ہوں۔ ایک گھر سے میں نے رونے کی آواز سنی۔ وہ گھر مجھ سے ہمیشہ سبزی یا پھل لیتا ہے، تو میں نے اس گھر کے سامنے آواز لگائی۔ اب خاتون چونکہ مجھ سے سبزی لیتی تھیں، تو وہ باہر آئیں اور کہا کہ آج ہم کچھ نہیں لیں گے، میرے جو شوہر ہیں ان کو سخت تکلیف ہے، اور آج ہم کچھ نہیں لیں گے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کے میاں کو کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ رات اچانک نیند میں اٹھے اور گھر سے چل پڑے، اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی کہ کہاں چلے گئے۔ آگے ایک پرانا کنواں تھا، اس میں گر گئے۔ اب ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ اب اس پرانے کنویں میں کیسے گرے، کس طرح گرے، کچھ نہیں پتہ۔ وہ تو جب انہیں ہوش آیا تو آوازیں لگاتے رہے۔ صبح اسکول کے بچے جا رہے تھے، انہوں نے آوازیں سنی تو ڈر گئے، کہنے لگے شاید کوئی جن ہے جو آوازیں دے رہا ہے۔ اسکول بھاگ گئے۔ اب اسکول میں جا کر انہوں نے یہ بات بتائی اپنے دوستوں کو، اپنے کلاس والوں کو، تو ایک استاد نے ان کی بات سن لی۔ نہ معلوم اس ٹیچر کے دل میں کیا خیال آیا کہ شاید کوئی آدمی ہو جو گر گیا ہو چلتے ہوئے اس کنویں کے قریب۔ تو وہ پھر جو ہے اس کنویں کے پاس آئے، اور یہ شخص یعنی جو کہ میرے شوہر تھے اندر سے آوازیں لگا رہے تھے۔ پہلے تو وہ بھی ڈر گیا۔ جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں شخص ہوں، فلاں جگہ رہتا ہوں، یہاں گر چکا ہوں، میری مدد کرو، مجھے باہر نکالو، تو پھر ان کو تھوڑا اطمینان ہوا، اور تھوڑا بہت پہلے سے شاید وہ جانتے بھی تھے۔ اب وہ پریشان بھی ہوئے کہ تم یہاں کیسے گرے۔ بہرحال اس نے اپنی ساری حالت بتائی، اور پھر اس نے ہمارے گھر اطلاع پہنچائی۔ ادھر ہم بھی پریشان تھے کہ نہ معلوم رات کو شوہر کہاں چلے گئے، اغوا ہو گئے ہیں یا کیا ہوا، کوئی حادثہ ہو گیا۔ ان کی کوئی خبر نہیں تھی ہمیں۔ جب ہمیں اطلاع ملی ہم گئے، رسی وغیرہ لے کر رسی باندھا، ایک بندے کو نیچے اتارا، اور اس کو رسی سے باندھ کر بڑی مشکل سے شوہر کو باہر نکالا۔ اب ان کو جگہ جگہ چوٹیں لگی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد عجیب عجیب سی باتیں کرتے، نامعلوم ان پر کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی اثر ہو گیا ہے، کوئی بیماری کا اثر ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب چونکہ اس خاتون کو تو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پاس ایک دم ہے، ایک اللہ کا کلام ہے، وہ میں پڑھ کر دم کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ اب جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ناگواری کا اظہار کیا کہ ایک سبزی والا دم کرے گا۔ عجیب سی بات ہے، میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، میں نے سانس روک کر اللہم اغفر لی پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہم اغفر لی پڑھتے پڑھتے، چونکہ ہم جنات ہیں تو ہماری سانسیں بھی لمبی ہوتی ہیں، جتنی بار میں پڑھ سکا سانس روک کر میں نے اس کے بعد اس پر پھونک ماری، دم کیا۔ پہلے ہی دم کرنے سے اس نے آنکھیں کھولی۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا اور پھر دم کیا۔ اس طرح میں نے 7 بار اسے دم کیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گھر میں لوگ حیران ہو گئے کہ اس سبزی والے کے پاس ایسا کون سا اسم اعظم ہے، ایسا کون سا کمال ہے کہ اس نے اتنا بڑا عمل کر دیا، اور نیم مردہ شخص جو کہ مرنے کے قریب تھا، بے ہوش تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو لوگ میری خدمت کے لیے آگے بڑھے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ان کو یہی وظیفہ بتا دیا کہ آپ بھی یہی وظیفہ مستقل کریں، سارا گھر باوضو بے وضو ہر حالت میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں اللہم اغفر لی، انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ چونکہ میں نے علاقے بانٹے ہوئے تھے 2-3 دن کے بعد میرا پھر وہیں جانا ہوا۔ میں کبھی ایک علاقے میں سبزی بیچتا، کبھی دوسرے میں۔ جب 2-3 دن کے بعد میرا وہاں جانا ہوا اور میں نے صدا لگائی تو شاید وہ لوگ میرے انتظار میں ہی منتظر تھے۔ وہ نہیں بلکہ اور لوگ بھی میرے منتظر تھے۔ انہوں نے بھی اپنے کچھ لا علاج مریض جمع کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے لیے بہت سے تحائف اور گفٹ وغیرہ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔
میں پریشان کہ اب میں کیا کروں، کس کس کی بات سنوں۔ کہنے لگے جب سے آپ نے ہمیں یہ بتایا ہے ہم تو بہت حیران ہوئے اور حیرانگی میں چلے گئے، ہمارے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ ہم سب نے اللہم اغفر لی پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور اب محلے والوں نے اپنے اور مریض اکٹھے کیے کہ جب وہ سبزی والا آئے گا تو ہم اس سے دم کرائیں گے۔ اب وہاں پر بہت سارے مریض تھے۔ میں حیران ہوا کہ کیا کروں، اپنی سبزی بیچوں یا اتنے سارے مریضوں کا علاج کروں۔ جس کو بھی دم کرتا ہوں الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب ان کی منت تھی، رونا دھونا تھا، ان کی باتوں نے مجھے مجبور کیا، اور میں نے سب کو بٹھا لیا اور باری باری سب پر دم کرنا شروع کیا۔ جس کو بھی میں دم کرتا جاتا وہ بفضل الہی اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے صحتیاب ہو جاتا۔ احساس ہوتا تھا کہ شاید آج تک بیمار ہی نہیں ہوا، ایسا ٹھیک ہوتا۔ اس دم میں اور اس وظیفے میں ایک انوکھی تاثیر ہے، انوکھی طاقت ہے، انوکھی قوت ہے جو میں نے بہت زیادہ محسوس کی۔ الحمدللہ اس خاتون نے جس نے یہ لوگ اکٹھے کیے تھے مجھے کہنے لگی جب سے اللہم اغفر لی کا ورد کرا ہے، جب سے اللہم اغفر لی کا ورد آپ دے کر گئے ہیں، میری عقل حیران ہے، اتنے فائدے، اتنے کمالات، اتنی تاثیر۔ کہنے لگی میرا ایک بچہ ہے، وہ پڑھنے میں بہت کمزور ہے، پڑھنا نہیں چاہتا، گھر سے بار بار بھاگ جاتا ہے اور ہر وقت گالیاں دیتا ہے، برے الفاظ استعمال کرتا ہے، سب کو برا بھلا کہتا ہے۔ نہ معلوم اس نے گالیاں کہاں سے سیکھی ہیں، حالانکہ ابھی تو بہت چھوٹا ہے، ہمارے گھر میں تو کوئی گالی بھی نہیں دیتا، ہمارے گھر کا یہ ماحول بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کے تصور میں دن رات اس کو پڑھا، اپنے بچے کا تصور کر کے اللہم اغفر لی دن رات پڑھا، اتنا زیادہ پڑھا، اتنا زیادہ کہ خود مجھے احساس ہونے لگا کہ میں خود اتنا زیادہ کبھی پڑھ سکتی تھی۔ اتنا زیادہ پڑھتے پڑھتے مجھے اس بچے میں بہت زیادہ تبدیلی محسوس ہوئی، اور اس کے انداز میں، اس کی کیفیات میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کی زبان درازی میں بہت تبدیلی آئی، اس کی زبان درازی ختم کرنے میں بہت زیادہ فائدہ پہنچا، اتنا زیادہ کہ میں گمان نہیں کر سکتی۔ ایک فائدہ جو مجھے پہنچا وہ یہ ہے کہ بچہ خود بخود نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ کہاں وہ پڑھتا نہیں تھا، گالیاں دیتا تھا اور گھر سے بھاگ جاتا تھا، اور کہاں بغیر کہے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور خود بخود سارا دن درود شریف پڑھتا ہے۔ حالانکہ پہلے اسے کہہ کہہ کر تھک گئے تھے کہ 11 سال کا بچہ ہے اور نماز پڑھو، درود پڑھو، لیکن اس بچے نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ لیکن اب اللہ کے فضل سے اس کے مزاج میں، طبیعت میں بہت فرق ہے۔ اب جو سبزی فروش جن تھا، اس کی بات کاٹتے ہوئے جو بات کہی اس سبزی فروش نے یہی کہی کہ بچوں کی تربیت اور ترقی کے لیے، زندگی کی کامیابیوں کے لیے اس وظیفے کو میں نے بہت زیادہ آزمایا، اور زندگی بہت کامیابیوں میں بڑھ جاتی ہے اگر آپ اسے پڑھیں، طاقت سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، اور اتنی زیادہ کامیابیاں ملتی ہیں کہ گمان سے باہر ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، کامل یقین سے پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، باوضو بے وضو ہر حال میں پڑھیں۔ کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی کام نہیں بن رہا، تو اس کا تصور کر کے پڑھیں اور پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کے گمان سے بالا تر آپ کو ترقیاں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی، خوشحالیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آگے مزید تحریر بھیجی گئی تو میں ضرور اس پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گی۔ آپ لوگ بھی کامل یقین سے پڑھیں، اللہم اغفر لی، بہت برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، پڑھوانے کی توفیق دے، اور ہمارا پڑھنا قبول کریں، اور ہمیں بھی یقین والا بنائے، سعادت مند بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔